مسیح میں آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ اور ہم نے پچھلی فرائیڈے کو کچھ سیکھا تھا، کس کس کو یاد ہے؟ ہم نے سیکھا تھا قائم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا؟ کوشش کی ہے سٹینڈ رہنے کی، اپنی جگہ سے ہٹنے کی، کہ اب فضول کاموں سے ہٹ کر اپنے خداوند کی وفاداری میں چل سکے؟ ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے جو میرا ٹاپک ہے۔ میں نے اس ٹاپک کو ایک نیا نیم دیا ہے، اور یہ رات کو ہی خداوند، جب میں ایک میٹنگ میں تھی تو خداوند نے مجھے وہیں پر رہنا تیار کرنا شروع کلام پکڑ، اسی میں تو نے کیا کرنا ہے، یہ تیرا میسیج ہے، کل تو نے اس کو ریڈی کرنا ہے۔ وہاں پر ہی بیٹھی نا بھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اور تھینک یو لارڈ، اور تھینک یو لارڈ، میں اتنی باتیں آپ نے مجھے سکھائی، میں اتنا مٹیریل آپ نے مجھے دے دیا۔ اور پھر رات کو میں کم سے کم 1-2 بجے تک میں نا اسے تیار کرتی تھی، اس کے نوٹس بنا رہی ہے، اور صبح 6 بجے اٹھ کر میں نے اس کو سارا ریڈی کیا، لکھا۔ رات کو میں نے ساری سرچ کی، بائبل میں سے پڑھی، حوالے لیے کون کون سے اس کے بارے میں خدا نے بتایا، اور صبح 6 بجے اٹھ کر میں نے اس کو ریڈی کیا۔ اور آج میں نے اس ٹاپک کا جو نام رکھا ہے، کلام پر دنیا قائم ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم اس کے بارے میں جاننے سے پہلے، کیونکہ خداوند نے سب سے زیادہ عزت اپنے کلام کو دی ہے۔ کلام یعنی لغوز۔ خداوند آج آپ کے ساتھ رحمہ ہونے کو ہے۔ کیا ہونے کو ہے؟ رحمہ۔ آج بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خداوند ان سے بات کرے، کہتے ہیں نا، اگر آج میں آپ کو کہوں کہ آپ کا خدا آپ سے ہر روز بات کرتا ہے، پر انسان اسے کیا کرتا ہے؟ اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان کلام نہیں سنتا، اگر میری بات سنیا میرے عزیزوں، اگر دنیا میں کلام نہ ہوتا تو پھر میری لوگ، میں سمجھتی، بہرے یا گنگے ہوتے۔ کلام کا بڑا وجود ہے۔ کیوں خدا نے کلام یعنی بات کرنا، آواز ہے، یہ پکار ہے، اس کی یہ میننگ ہے۔ اور ہم نئے عہد نامہ میں سیکھیں گے یہ کلام ہے کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے جو مختلف طریقے ہیں کلام کے، ہم نے جو باتیں ہیں سیکھنی ہے، اور میں چاہتی ہوں جو حوالہ پہلے پڑھنا ہے وہ پاجی ارم ہے، میں چاہتی ہوں وہ یہاں پر آ جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ کلام کی تلاوت کر سکیں، اور دوسرے جن کو حوالے دیے وہ بھی ریڈی رہیں۔ خروج 4 اس کی 10 آئے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب تجھ سے اپنے بندہ سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے مختلف طریقے ہیں بات کرنے کے، مختلف کلام کرتا ہے۔ کبھی وہ رویا کے ذریعے کرتا ہے، کبھی وہ کلام کے ذریعے کرتا ہے، کبھی اپنے خادم کے ذریعے کرتا ہے، اور کبھی کوڑا ڈالتے ہیں۔ کوڑا پرانے عہد نامہ کے جو طریقے تھے ہم وہ دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں خداوند نے کیسے کیسے کلام کیا۔ ہمارے لیے تو خداوند نے بہت زیادہ، جتنے فائدے اس دنیا میں ہیں اتنے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نالائق ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں بڑی مشکلیں تھیں، ان کے لیے آسان نہیں تھا، پر خداوند نے ہمارے لیے تو پورا اپنا کیا کر دیا ہے؟ کلام ہمارے ہاتھ میں تھام لیا۔ ہم جہاں سے چاہے رہنمائی کے لیے کر سکتے، سیکھ سکتے۔ ان کے لیے اتنی سہولت نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ جو سب سے پہلے خداوند نے جو کلام کیا تھا آدم سے، اور کلام سے ہی کیا ہوئی ہے دنیا؟ تخلیق میں آئی۔ خدا نے بولا تو دنیا شروع ہوگی بننا، وہ ساری چیزیں خلق ہونا شروع کی، پر انسان کو خدا نے بنایا ہے، بولا نہیں ہے۔ باقی ساری چیزیں خدا کے کلام سے کیا ہوئی ہے؟ تخلیق میں آ گئی۔ ایسا ہی ہے، ابتدا میں کلام تھا۔ اب یہ کلام ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کیا ہے، اور پہلا کلام جب موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا تو وہ کہاں پہ تھے؟ آگ کی جھاری میں اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ اب خداوند سے یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند، یا جو میرے پاس یہ بائبل ہے، جو میں نے اس کو لیا انڈینس بائبل کی، میں نے ورس لیے جس میں تھوڑی چینجنگ ہے، اب ذرا بڑے غور سے سنیے۔ اور جب میں نے اس آیت کو لیا نا تو میں نے کہا واقعی ہی ایسا ہی ہوتا ہے خدا،
کیونکہ جب میں کلام تیار بھی کرتی ہوں میں خود بھی بھر رہی ہوتی ہوں، مجھے بڑی قوت مل رہی ہوتی ہے. لکھا ہے تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند، آگے کوما بنا ہوا ہے، اس کے آگے لکھا ہے میں کبھی بھی خوشی بیان نہیں کر رہا. میں مجھ سے کہتا مجھ سے کبھی خوشی بیان نہیں ہوتی ماضی میں، اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا. کہتا میں رک رک کر بولتا ہوں، اٹک اٹک کر بولتا ہوں. میرے عزیزوں، یہاں پر جب اس نے ماضی کا لفظ شروع کیا نا، یعنی جب ہم کلام سناتے ہیں یا سنتے ہیں تو ماضی کی باتیں ہمیں نئی باتوں کی طرف نہیں بڑھنے دیتی، نئی باتوں کی ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی، کیونکہ ماضی ہی سے ابلیس آپ کی زندگی میں کیا کرے گا؟ اٹیک. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے ماضی، یعنی پرانی باتیں جو میرے ساتھ ہو چکی نا، خدا تیرے کلام جب میں سنتا تو مجھے تھوڑا میں ڈر جاتا، میں خوشی کیسے بیان کروں. یہاں پر موسیٰ کہہ رہا ہے خدا میں اٹک رہا ہوں.